گرامی کو خوش آمدید کہتا ہے طلوع صبح آزادی۔ خواتین و حضرات، ناظرین و حاضرین اور سامعین، آپ تمام سننے اور دیکھنے والوں کا خیر مقدم ہے۔ آزادی کے اس موقع پر ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز، جو کہ قدم رنجہ فرما چکے ہیں پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن، اور آج اس مبارک موقع پر اس ٹرانسمیشن کی نقاب کشائی ہوگی جس ٹرانسمیشن سے پہلی بار ریڈیو پاکستان کی صدا بلند ہوئی تھی۔ جب یہ نوید سنائی گئی، یہ اعلان کیا گیا کہ پاکستان بن چکا ہے، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ بھرپور استقبال کیجئے، سینیٹر شبلی فراز وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات تشریف لا چکے ہیں، اپنے دست مبارک سے نقاب کشائی کریں گے اس ٹرانسمیٹر کی۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ہم نے اس ٹرانسمیٹر کو بھی سنبھال کے رکھا ہے جس نے ہمیں یہ خبر دی، جس نے یہ نوید دی کہ پاکستان بن چکا ہے۔ جس قدر ممکن ہو تعمیر وطن کرتے رہو، کام اپنا اے محبان وطن کرتے رہو، آندھیوں کا کیا بھروسہ، کیا بگلوں کا یقین، روز اونچی اپنی دیواریں چمن کرتے رہو۔ اس سے پہلے کہ اس یادگار ٹرانسمیٹر کی نقاب کشائی ہو، ابتدا ہوتی ہے رب کریم کے پاک اور بابرکت نام سے۔ میں تلاوت کلام الہی کے لیے ملتمس ہوں جناب ڈاکٹر قاری محمد یونس سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ
وأنتم معرضون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم۔ سورہ بقرہ کی آیت 83 تلاوت کی گئی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ بھلائی کرتے رہنا، اور لوگوں سے اچھی باتیں کہنا، اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہنا، تو چند شخصوں کے سوا تم سب اس عہد سے منہ پھیر بیٹھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقولوا للناس حسنا۔ یہ ریڈیو پاکستان کا نصب العین ہے کہ ہمیشہ لوگوں سے اچھی بات کہو۔ ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے۔ تصور زمان بابر آپ کا خیر مقدم کرتا ہے پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کی جانب سے، یعنی ریڈیو پاکستان، ریڈیو اور پاکستان جو کہ لازم و ملزوم ہیں۔ اور اس مبارک گھڑی کے موقع پر ڈائریکٹر جنرل ریڈیو پاکستان محترمہ امبرین جان صاحبہ جو کہ میزبانی خصوصی ہیں، یہاں پر اس وقت موجود ہیں۔ مہمان خصوصی سینیٹر شبلی فراز جو کہ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات ہیں، آج اپنے دست مبارک سے نقاب کشائی کریں گے اس ٹرانسمیٹر کی جس نے پہلی بار یہ مژدہ دیا، یہ نوید سنائی کہ یہ ریڈیو پاکستان ہے اور پاکستان بن چکا ہے۔ آج 13 اگست ہے۔ 73 برس قبل اسی شام یعنی 13 اگست کو غلامی کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو چکا تھا اور ہم بڑھے آزادی کی طرف۔ دوستو، میں ملتمس ہوں سینیٹر شبلی فراز صاحب سے، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات، کہ آپ اپنے دست مبارک سے نقاب کشائی کیجیے اس ٹرانسمیٹر کی جو کہ ایک یادگار ٹرانسمیٹر ہے اور جس نے پاکستان کے باسیوں کو یہ بتلایا کہ پاکستان بن چکا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز نقاب کشائی کر رہے ہیں اس ٹرانسمیٹر کی کہ جس ٹرانسمیٹر کے طفیل جس کے سبب پہلی بار ریڈیو پاکستان کہا گیا، پاکستان بن جانے کی خبر دی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ یہ ملک ہمیشہ قائم و دائم رہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز نقاب کشائی کر چکے۔ میں دعا کے لیے ملتمس ہوں ڈاکٹر قاری محمد یونس سے کہ اس مبارک موقع پر دعائیہ کلمات ادا کیجیے کہ سونی دھرتی، یہ وطن، یہ دیش ہمیشہ قائم و دائم رہے۔ جناب قاری محمد یونس۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ تمام حضرات آج مبارکباد کے مستحق ہیں، بلکہ سارا ملک دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی بستے ہیں وہ آج اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اسی دن، اسی رات کو پاکستان بننے کی جو خبر آئی تھی، جو اعلان ہوا تھا، اس میں سب سے پہلا یہی کلمہ تھا جو ابھی میں نے تلاوت کی ہے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ اس کا یہی مشن ہے کہ لوگوں کی خدمت کرو، ان کو اچھی باتیں کہو، ان کو اچھے لیسن دو، اور اپنے ملک کے لیے ہر وقت دعا کرو، اور اللہ تعالیٰ اس ملک کو قیامت تک محفوظ فرمائے، اس میں ترقیاں عطا فرمائے، اس کو اپنی خاص پناہ گاہ سے اس پر خاص فضل و کرم عطا فرمائے۔ جو حکومت ہے ان کو بھی اس ملک کے اندر زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں یا اللہ اس پاکستان کو قیامت تک محفوظ رکھنا، جو پاکستان کے دشمن ہیں، جو اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ان سے ہمیں محفوظ کرنا، اپنی خاص رحم سے ہماری مدد کرنا۔ اللہم ارحم امت محمد، اللہم اصلح امت محمد، اللہم فرق عن امت محمد۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ، خذ بیدی قلت حیلتی ادرکنی برحمتک یا ارحم الراحمین۔
خواتین و حضرات، اس مبارک موقع پہ ایک خصوصی پیکیج ہم نے آپ کے لیے تیار کیا ہے، اور ان یادگار لمحوں کو ہم اس وقت آپ سے شیئر کرنا چاہیں گے کہ جب 1947 میں یہ اناؤنسمنٹ کی گئی کہ ریڈیو پاکستان ہے اور پاکستان بن جانے کی خبر دی گئی، اس سے پہلے قومی ترانہ ہوگا طلوع صبح آزادی، اور اس کے بعد وہ یادگار اناؤنسمنٹس. At the stroke of 12 midnight, the independent sovereign state of Pakistan will come into existence. This is Pakistan Broadcasting Service. We now bring you a special program on the dawn of Pakistan's independence. Assalamu alaikum. پاکستان براڈ کاسٹنگ سروس، ہم لاہور سے بول رہے ہیں. 13 اور 14 اگست 1947 درمیانی رات 12 بجے ہیں. طلوع صبح آزادی. خواتین و حضرات، اس موقع پر میں ملتمس ہوں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز سے کہ اپنے تاثرات کا اظہار کریں. اس وقت جو کیفیت ہے ویسی ہے جیسے 1947 کی جب یہ اناؤنسمنٹ اس وقت کے پاکستانیوں نے سنی ہوگی. یقیناً یہی کیفیت اور یہی جذبات ہوں گے. میں ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے تاثرات کا اظہار کریں. سینیٹر شبلی فراز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، ریڈیو پاکستان کے جتنے بھی عملہ ہے، مجھے یہ بہت ہی خوشی ہے اس جو آج کے دن کی مناسبت سے. میرا خیال ہے کہ ریڈیو پاکستان کوئی اس سے بہترین تحفہ نہیں دے سکتا تھا، اور مجھے اس کی بھی بہت خوشی ہے کہ میں نے اپنے جو پہلے دفعہ جب میں ریڈیو پاکستان آیا بحیثیت وزیر اطلاعات، تو میں نے اس ٹرانسمیٹر کا ذکر ہوا تھا، اور میں نے ان سے یہی ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اس کو ریسٹور کریں اور اس کو یہاں پہ لائیں، کیونکہ یہ جو ہماری تاریخ کا ایک حصہ ہے. یہ وہ ٹرانسمیٹر ہے جس نے ہماری ملک کی آزادی کا اعلان سارے پاکستان میں پہنچایا. تو یہی ہماری جو ہسٹورک چیزیں ہوتی ہیں، بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ان کی کوئی قدر ہوتی نہیں ہے، کیونکہ اسی وجہ سے شاید ہم اپنی تاریخ جو ہماری بڑی ایک روشن تاریخ ہے، ایک بڑی قابل فخر تاریخ ہے، اس کی جو بھی چیزیں ہیں اس پہ ہم اس کو ابھی ہم نے بالکل جیسے کہ چھوڑ دیا ہے. اور خاص طور پہ سرکاری سطح پہ ایک بہت ہی زیادہ ایک ایسا ایٹیچیوڈ نظر آتا ہے جس میں کہ جو ماضی کی چیزیں ہیں. مجھے یاد ہے ریڈیو پاکستان پشاور میں نئی بلڈنگ میں شفٹ ہوئے تو میں اپنے والد صاحب کی چیزیں ڈھونڈنے کے لیے گیا تھا، تو مجھے یہ پتہ چلا کہ وہاں پہ چونکہ بلڈنگ نہیں تھی، وہاں پہ جتنے اسپولس تھے پرانی ریکارڈنگز 50s کی 40s کی، تو اس کو ردی سمجھ کے اس کو اس میں ایک وہ بنا کے اور اس کو آگ لگا دی گئی. مطلب مجھے اتنا شدید دکھ ہوا، اتنا شدید غصہ بھی آیا کہ کیسے ہم اتنے بے ارسپانسبل ہو سکتے ہیں، جبکہ دنیا میں ہم جتنے بھی ممالک ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اپنی تاریخ کو اس طرح سے پیش کرتے ہیں، اس کو اس طرح سے شوکیس کرتے ہیں جس سے ان کی جو ماضی کی نسلیں ہیں ان کی بھی وہ جو کنٹریبیوشن ہے وہ نظر آتی ہے. اور یہ آپ کی تاریخ کا ایک حصہ ہوتا ہے. آپ ساری بلڈنگز نہیں بنا دیں، آپ کو کوئی بھی آپ کی نہ کوئی تاریخ ہوگی. ہمارے علاقوں میں ایسے ملک ہیں جن کی کوئی بلڈنگز نہیں ہیں، لیکن جو تاریخی ورثہ ہوتا ہے وہ چاہے بلڈنگز ہوں، چیزیں ہوں، کاغذ ہو. آپ اگر آرکائیوز میں جائیں وہاں پہ ایک دردناک سی کہانی نظر آتی ہے جس میں کہ اتنا اہم اور اتنا قیمتی جو ہمارا جو تاریخی ورثہ ہے، دستاویزات کے لحاظ سے، اخبارات کے لحاظ سے، لٹریچر کے لحاظ سے، قائد اعظم کی کئی چیزیں وہ بھی بڑی سرد موری کا شکار ہے. اس کا جو پروسیس ہے
ہماری تو یہی کوشش ہوگی، اور میری ذاتی طور پہ بیکاز میرا تو ریڈیو پاکستان کے ساتھ ایک بڑا پرانا ایک روحانی تعلق ہے، اور میں اس ٹرانسمیٹر کی جو یہاں پہ آپ نے دیکھا ہے اس میں بڑی محنت ہوئی ہے، آئی ایم شیور، اور میں ڈی جی صاحبہ کو بہت مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اس میں ذاتی دلچسپی لی، اور انہوں نے ہماری تاریخ کا جو ایک بڑا اہم حصہ ہے اس کو آ کے اپنے ریڈیو پاکستان میں اس کو شو کیس کیا. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز، اور انہیں ٹرانسمیٹر قریب سے دکھایا جا رہا ہے. ڈائریکٹر جنرل ریڈیو پاکستان محترمہ امبرین جان صاحبہ انہیں وزٹ کرا رہی ہیں، اور اس طرح کے انمول تحفے سینیٹر صاحب نے فرمایا کہ میرے لیے بہت بڑا تحفہ ہے اس موقع پر اس ٹرانسمیٹر کو دیکھنا، اسے چھونا، کہ جس سے پہلی بار ریڈیو پاکستان کی صدا بلند ہوئی، جس کے توسط سے ریڈیو پاکستان یا پاکستان بن جانے کی خبر عوام تک پہنچی. تو یقین مانیے کہ ریڈیو پاکستان کے پاس ایسے بے شمار اثاثے موجود ہیں، اور ہم ان اثاثوں کے امین ہیں، اور انشاءاللہ ہماری آرکائیو لائبریری اس حوالے سے پوری طرح سے محفوظ رکھتے ہوئے انہیں عوام تک، اپنے آنے والی نسلوں تک پہنچائے گی، اور اس کا ادراک اور شعور دے گی ان کو. اس وقت سیکرٹری اطلاعات و نشریات محترم اکبر درانی صاحب بھی موجود ہیں، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز، اور میزبان خصوصی محترمہ امبرین جان جو کہ ریڈیو پاکستان کی ڈائریکٹر جنرل ہیں. اس وقت ٹرانسمیٹر کے حوالے سے انہیں بریفنگ دی جا رہی ہے. اور دوستو آپ کو یہ بتا دینا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ یوم آزادی کی مناسبت سے زیڈ اے بخاری آڈیٹوریم میں ایک پروقار رنگ تقریب کا بھی اہتمام کیا گیا ہے، جس میں خاص طور پہ وطن کے نغمے پیش کیے جائیں گے. ملک کے ممتاز گلوکار، فنکار، شعراء اپنا کلام پیش کریں گے اور اپنے وطن سے عقیدت کا، محبت کا اظہار کریں گے. دوستو یہ ملک ہمارے اسلاف کی امانت ہے، اور ہمیں پاکستانی ہونے پر فخر ہونا چاہیے. ہم جو قدم بھی اٹھائیں ایک پاکستانی کی حیثیت سے اٹھائیں. ہم پختون، پنجابی، سندھی، بلوچی، کشمیری، بلکہ صرف اور صرف پاکستانی کی حیثیت سے آگے بڑھیں اور آگے بڑھتے چلے جائیں. وزٹ کرایا گیا، بریفنگ خاص طور پہ دی گئی اس ٹرانسمیٹر کے حوالے سے کہ جو کہ 14 اگست 1947 میں گونجا تھا. اس وقت زیڈ اے بخاری آڈیٹوریم کی طرف ہمارے مہمانان گرامی تشریف لے جا رہے ہیں، جہاں سے پروقار تقریب کا آغاز ہوگا. ایک بار پھر ہم آپ کو اسٹوڈیوز لیے چلتے ہیں.